إن الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. صدق الله العظيم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. متفق عليه. میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو دین، جو اسلام، جو شریعت ہم کو عطا فرمائی ہیں بہت آسان عطا فرمائی ہیں. ماقبل کی امتوں کے مقابلے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے احکامات کو بہت آسان اتارا ہے، آسانی کے ساتھ، تاکہ اس پر بندے آسانی کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں. لہذا ہمارا دین، ہماری شریعت، ہمارا اسلام تمام شریعتوں سے افضل شریعت ہے. ہماری شریعت میں اترنے والی کتاب قرآن مجید ماقبل کی تمام کتابوں سے افضل کتاب ہے. ہمارے نبی ماقبل کے نبیوں کے مقابلے میں افضل نبی ہیں، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بعثت بالحنفیۃ السمحہ، مجھے وہ شریعت دی گئی ہے جس میں درگزر معافی کی جائے. غرض یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو جو دین دیا ہے اس پر چلنا ہر ایک کے لیے آسان ہے. دیہاتی، شہری، کالا، گوڑا، جوان، بوڑھا، تندرست، بیمار، ہر ایک اس شریعت پر عمل کر سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے کوئی ایسا حکم شریعت میں نہیں دیا ہے کہ جس پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے، بہت آسان ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے مزاج کی بہت رعایت کی ہے. انسان کا مزاج ہے کہ تھوڑے وقت میں، کم محنت میں زیادہ فائدہ حاصل ہو جائے. کم محنت کے ساتھ پروفٹ زیادہ، کم سے کم محنت کرنا پڑے اور پروفٹ مجھ کو زیادہ حاصل کرنا پڑے. یہ انسان کی فطرت ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے احکامات ہم کو دیے ہیں کہ اس میں بھی یہی چیز رکھی گئی ہے. عمل بہت تھوڑا ہے، فائدہ بہت زیادہ ہے. عمل بہت تھوڑا اور فائدہ بہت زیادہ ہے. وہ علماء نے 5 قسم کے اعمال ایسے گنائے ہیں کہ جس میں عمل بہت تھوڑا کرنا پڑتا ہے لیکن ثواب بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. نمبر 1 ہے اخلاص. نمبر 2 ہے اچھے اخلاق. نمبر 3 ہے اللہ کا ذکر. نمبر 4 ہے نماز میں خشوع. اور نمبر 5 ہے توبہ. نمبر 1 اخلاص، نمبر 2 اچھے اخلاق، نمبر 3 اللہ کا ذکر، نمبر 4 نماز میں خشوع، اور نمبر 5 توبہ. انسان ہر وقت ان کا استحضار کرتے رہے کہ یہ ایسے اعمال ہے جو کتنا سے کتنا جاہل اور کتنا سے کتنا دیہاتی شخص ہو اس کے لیے بھی کرنا آسان. لہذا ان اعمال کو کرتے رہیں گے تو تھوڑے وقت میں ہم بہت بڑے نفع کے مالک ہو جائیں گے. تھوڑے وقت میں بہت بڑے نفع کے مالک ہو جائیں گے. پہلا عمل تھا اخلاص، جس کو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. جتنی عبادتیں کا اللہ نے حکم دیا ہے تمام میں اللہ نے اس کو شامل کیا ہے. چاہے نماز ہو، روزہ ہو، حج ہے، زکوٰۃ ہے، مدد کرنا ہے، جو کچھ بھی عبادتیں ہیں، اخلاص اس میں نمک کی طرح ہے. نمک کے بغیر کھانا اچھا لگتا ہے؟ تو اخلاص کے بغیر عمل وجود میں نہیں آ سکتا. ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن. اس سے بڑھ کر کس کی بات ہو سکتی ہے کہ جو اپنے روح کو اس عمل کا مقصد صرف اور صرف اللہ ہو.
ریا دکھلاوا چاہت نہیں. کوئی بھی عمل لے لو آپ، اس میں پہلا پہلو کیا ہونا چاہیے؟ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. مخلوق میری تعریف کرے کہ نہ کرے، میں تو اس کے رات کے 12 بجے کام آیا اور اس نے جزاک اللہ بھی نہیں کہا، ہم نے اس کے لیے عمل کیا ہی نہیں، ہم نے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کیا ہے. ہمیں مخلوق سے تعریف نہیں کرنا ہے، اس کے لیے کر کے ہم کو بھول جانا ہے، اور اس کا عمل کا بدلہ اللہ کے پاس ہمیں لینا ہے. یہ ہے اخلاص. ہر عمل میں اس کا دخل ہے. تلاوت کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، ہر عمل میں اس کا جز ہے، اور یہ اصل ہے. اخلاص اصل ہے. ایک صحابی، دیہاتی صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے اور انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی جہاد کرتا ہے تاکہ اس کی تعریف کی جائے، ایک آدمی جہاد کرتا ہے تاکہ اس کی بہادری کا لوگوں میں چرچا کیا جائے، ایک آدمی اپنی قوم کی حمیت کی خاطر، غیرت کی خاطر جہاد کرتا ہے، اس میں اللہ کے لیے جہاد کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ فہو فی سبیل اللہ. جس کا مقصد یہ ہو کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اللہ کا دین پھیلے، اللہ کا نام دنیا کے اندر روشن ہو جائے، جس کا مقصد یہ ہے، وہ گویا کہ اللہ کے لیے جہاد کرنا ہے، اور باقی سب سمجھ لیجئے کہ کوئی کام کے نہیں ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں. اجر اور ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو تو عمل خالص اور خالص کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اخلاص کی مثال اللہ کے رسول نے ابن ماجہ کی روایت میں دی کہ اخلاص ایسا ہے کہ ایک برتن ہے، اس کی جتنا نیچے صاف کلیئر صاف رہے گا، اچھا رہے گا، تو اس میں جو چیز ڈالی جائیں گی تو اس کا اوپر بھی صاف ستھرا رہے گا. دودھ ڈالنا ہے کسی برتن میں تو پہلے کیا کرتے ہیں؟ ہم برتن کو دھو دیتے ہیں تاکہ آئندہ جو دودھ اس میں آ رہا ہے صاف اور کلیئر آ جائے. اسی طرح اگر نیچے والا گندا رہے گا، کچڑا رہے گا اس میں، اور اس میں ہم کوئی چیز اگر ڈالتے ہیں تو اوپر والی چیز بھی کیا ہو جائیں گی؟ خراب ہو جاتی ہے. اخلاص کی مثال ایسی ہے کہ جتنا باطن ہمارا روشن ہوگا، مخلص ہوگا کہ خالص اللہ کے لیے کرنے کا جذبہ ہوگا، اس کا اثر اور اس کا فائدہ اتنا زیادہ ہوگا. حضرت صحابہ کرام کے اندر کیا چیز تھی کہ جس کو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اگر وہ نصف سا، نصف مد بھی اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو تم احد کا پہاڑ برابر بھی خرچ کر کے ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. وہ کیا ہو جاتی؟ وہ اخلاص. وہ کیا چیز تھی کہ تھوڑا سا وہ دیتے تھے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر مختلف صحابہ مختلف چیزیں لے کے آ رہے تھے. ابو عقیل انصاری رضی اللہ عنہ چند کھجوریں لے کر آ گئے. منافقین نے تانا دے دیا، اس کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بہت زیادہ لے کے آ گئے، ان کو بھی تانا دیا جائے کہ ریا اور دکھلاوے کے طور پر اس نے لایا ہے، تو کسی کو چھوڑا انہوں نے نہیں. لیکن اللہ کے نزدیک جو انہوں نے معمولی سے کھجوریں لائی تھی اس کی بڑی قدر اور بڑی ویلو تھی کہ وہ اللہ کی رضا کی خاطر لائے تھے. اس کے لیے ہمارے جتنے 24 گھنٹے جو اعمال ہیں نا، اس میں استحضار کرنے کا کہ میں کس کے لیے عمل کر رہا ہوں؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں. تو کتنا عمل آسان ہے اور سب سے زیادہ گہرا ہے اور بہت وزن رکھتا ہے. یہ عمل جو ہے نا، یہ عمل اخلاص والا بہت اپنے اندر پاور رکھتا ہے. اس کا استحضار مستقل ہونا چاہیے. دوسرا عمل ہے اچھے اخلاق، جس کا اللہ کے رسول کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اخلاق کی بالکل اعلیٰ پیمانے پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث کیا ہے، بھیجا ہے. اخلاق کے اندر انسان کی صفت خلق اور انسان کا رویہ یہ کیا ہو جاتا ہے؟ لوگوں کے سامنے پیش ہو جاتا ہے. اس رویے کے اندر انسان کے اندر جو چیز ماپی جاتی ہے اخلاق میں، وہ ہے سچائی، انصاف، دوسرے کے متعلق ہمدردی، دوسرے سے محبت کرنا اور عفو اور درگزر کرنا. یہ ہے اخلاق کا خلاصہ کہ انسان کو چاہیے کہ خوش خلقی اپنے اندر اختیار کرے، عفو درگزر کا معاملہ کرے. میں نے قرآن کریم کی جو آیت پیش کی اس میں اللہ اسی کا حکم دے رہے ہیں، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. معافی کو لے لو، معافی کو لے لو. خذ العفو، کس نے کتنا بھی آپ پر ظلم کیا ہے، ستایا ہے، پریشان کیا ہے، آپ کا جذبہ اس کو معاف کرنے کا ہوگا. بھائی اتنا مجھ کو ستایا ہے، اس کا مجھ کو بدلہ کچھ نہیں لینا ہے، تو اس کے بدلے کو اللہ کے حوالے کر دو. ظلم کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود اس سے لے لے گا. اگر ظلم کیا ہے تو اللہ کسی کو چھوڑنے والا نہیں، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود لے لے گا. آپ کیا کرو؟ اس کو معاف کر دیجیے. اس پر رحم کرنے کا ہمارے اندر جذبہ ہو. جب ایک فاحشہ عورت کتے پر رحم کرتے، اس کو پانی پلاتے، اس کی بخشش ہو جاتی ہے، وہ جنت میں چلی جاتی ہے. ایک دیندار عورت بلی کو باندھ کے رکھ رہی ہے اور وہ جہنم میں چلی جا رہی ہے کہ اس کو نہ کھانا دے رہی ہے نہ چھوڑ رہی ہے.
تو دیکھو مخلوق پر رحم کرنے کا یہ فائدہ ہو رہا ہے. تو ہم اشرف المخلوق پر اگر رحم کریں گے، اس کو معاف کرنے کا جذبہ ہمارے اندر ہوگا تو با اخلاق بننا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سب سے زیادہ قیامت کے قریب مجھ سے وہ ہوگا جو احسن خلوقہ، جس کے اخلاق اچھے ہوں. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، بولنے کے اندر مٹھاس ہے، خوش خلقی ہے، ہمیشہ ٹینشن والی بات نہیں کر رہا ہے، کبھی خوشی والی بھی بات کر رہا ہے، ہنسانے والا بھی مزاج اپنے اندر پیدا کرنا ہے. اللہ کے رسول بھی ہنسایا کرتے تھے. اے دو کان والے، اللہ کے رسول بول رہے ہیں. اسی طرح بڑھیا جنت میں نہیں جائیں گے، بڑھیا جنت میں نہیں جائیں گے، مطلب بڑھیا کو جوان بنا کے جایا جائے گا، اس کو جوان بنایا جائے گا پھر داخل کیا جائے گا. یعنی اس طرح کی کچھ اپنے اندر مزاج اپنا تبدیل کرنے کی کوشش کریں. درگزر کا کیا کر لیں، معاملہ اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ یہ سب سے وزنی وزن قیامت کے دن یہ اچھے اخلاق، تقویٰ اور اچھے اخلاق کا وزن بہت زیادہ ہے. تو یہ ہر کام میں ہم کیا کریں، پرکھتے رہیں کہ میں انصاف کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں، کہیں جھولتے نہیں کر رہا ہوں، اور میں کلام کے اندر سچائی ہے کہ نہیں، مجھ سے کچھ میرے اندر ہمدردی ہے کہ نہیں، میں دوسرے کا فائدہ دیکھ رہا ہوں کہ نہیں، کسی میں اپنا ہی فائدہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے ذات سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی. علامہ تھانوی نے تو اخلاق کا صرف دو ہی مطلب بتایا کہ اپنے ذات سے دوسروں کا فائدہ ہونا اور اپنے ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ ہونا. یہ اخلاص کا پورا کیا ہے، مجموعہ ہے، خلاصہ ہے. تو آدمی یہ پرکھے کہ میرے ذات سے کس کو کہاں پر تکلیف ہو رہی ہے، تو اس پر کیا کریں، نظر ثانی کر لیں. تو انشاءاللہ یہ چھوٹا سا عمل ہے، لیکن ایک عام آدمی بھی یہ کر لے گا نا تو اس کا مقام مرتبہ بہت بڑا ہو جائے گا. مخلص بندوں کے اندر ہم داخل ہو جائیں گے کہ جن پر شیطان کی بھی کچھ نہیں چلتی. قرآن نے شیطان کی قسم کا تذکرہ کیا ہے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کر کے رہوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر ان میں جو تیرے مخلص بندے ہیں، اسپیشل جو بندے ہیں، میرا ان پر کچھ نہیں چلے گا. خود شیطان کیا ہے، یہاں پر عاجز ہے، اس لیے اپنے کردار میں، بول چال میں، کسی سے کردہ اصول کرنے میں نرمی والا برتاؤ اختیار کرے. بنی اسرائیل کے ایک شخص کے اللہ کے رسول نے قصہ ذکر کیا بخاری شریف کے اندر کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے ویوہار کی وجہ سے جنت کے اندر داخل کیا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اس نے صرف اپنے مزدوروں کو بول کے رکھا تھا، کارندوں کو بول کے رکھا تھا کہ کسی پر اپنا قرضہ ہے تو اصول کرنے میں تھوڑا نرمی کرنا، اس کو تھوڑی مہلت دے دینا. یہ ہمدردی کی بات ہے، تھوڑی مہلت دے دینا. تو اس عمل پر اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا. بنی اسرائیل کے ایک شخص اس لیے جنت میں داخل کیا گیا کہ راستے کے اندر ایک ٹہنی تھی، لوگوں کے لیے آر بن رہی تھی، اس نے اس کو ہٹا دیا کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، اس پر جنت میں داخل کیا گیا. ہم تصور کریں. تیسری چیز ہے کہا کہ ذکر اللہ کا ذکر ہم کو کرنا ہے اور کثرت سے ذکر کرنا ہے. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. بہت ساری صفات بیان کی، آخر میں جس پر اللہ نے ختم کیا ہے وہ کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں. ذکر کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وقتاً فوقتاً اعمال دیے گئے اس کو ہم کرنے والے بن جائیں. سب سے اہم چیز قرآن کریم کی تلاوت. ہمارے حفاظ کرام جو ہے ماشاءاللہ، اور جن کو بھی قرآن یاد ہے، حفاظ کے علاوہ جن کو بھی قرآن یاد ہے، بس سواری میں ہم بیٹھے ہیں، رستے میں ہم چل رہے ہیں، کام میں مشغول ہے، کام کرتے کرتے قرآن پڑھنے کی عادت ڈال دیں. علم ترا پڑھ دے، لیلافی قریش پڑھ دے، سورہ اخلاص پڑھے، سورہ بقرہ ہم کو یاد ہے، سورہ یاسین یاد ہے، جو صورتیں یاد ہے پڑھنے کی عادت ڈالتے رہیں. خاموش رستے میں جاتے ہیں، خاموش آتے ہیں، خاموش کام کرنے میں مشغول رہتے ہیں، خاموش موبائل کے اندر رہتے ہیں. ارے زبان کا کچھ کام نہیں تو زبان کو ذکر میں لگا دینا ہے، ذکر میں اس کو کیا کر دینا، لگا دینا. تو اہم ذکر قرآن کریم کی تلاوت. اس لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ طواف میں، صفا مروہ میں افضل چیز جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے. اس کے بعد دعائیں ہیں، پھر مصنون اذکار ہیں، وہ پڑھتے رہیں. تو اس کو تو ہم ہر جگہ فٹ کر سکتے ہیں. تو جہاں جائیں ماشاء اللہ کہے، سبحان اللہ کہے، الحمدللہ کہے، یہ الفاظ ہمارے زبان پر ہر وقت کھیلتے رہیں. کسی کی کوئی اچھی دیکھ رہے ہیں، اچھا خوبصورت بچہ دیکھ رہے ہیں، کمرہ روشن ہے، اگر یہ بولنے کو تو نظر لگ جائیں گے. شیطان کو کسی کی تعریف اچھی نہیں لگتی، لیکن ساتھ میں اگر اللہ کا ذکر کر دیں گے نا، سبحان اللہ الحمدللہ ماشاء اللہ، تو یہ ماشاء اللہ سبحان اللہ الحمدللہ بولیں گے تو نظر بھی نہیں لگیں گے. تو اس کے لیے ذکر کو ہر جگہ ہم کو کیا کرنا ہے، سیٹ کر دینا ہے. کوئی بھی کام کرنا ہے اللہ کے نام سے شروعات کرنا ہے، بسم اللہ بول کے ہم کو کیا کرنا ہے، شروعات کرنا ہے. تو کریں گے انشاءاللہ. تو ہر موقع پر ہم کو ذکر کی عادت پڑ جائے. اللہ کا دھیان. دیکھو غار کے اندر ہے، مشرکین بالکل قریب پہنچے ہوئے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق گھبرائے ہوئے ہیں. تو وہاں پر اللہ کے رسول نے کس چیز کی یاد دہانی کرائے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. کون ساتھ ہے؟ تو بس یہ اللہ کا استظہار اس وقت آ جائے
یہ اللہ کا استظار آئے گا نا تو گناہوں سے محفوظ ہو جائیں گے. ان استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ. شیطان پر غالب کیوں ہو گئے؟ اللہ کا ذکر بھول گئے. کوئی بھی گناہ کا موقع آئے ذرا زور سے سبحان اللہ الحمدللہ بول کے دیکھو, سورہ اخلاص پڑھ کر دیکھو, الم ترا پڑھ کے دیکھو, کوئی بھی سورت پڑھو, اب گناہ نہیں کر سکتے, اس لیے کہ شیطان کا اس پر غلبہ ہوگا ہی نہیں. چوتھی چیز ہے کہاں کہ نماز میں خشوع پیدا کرنا, دھیان توجہ سے نماز پڑھنا. 10 کام سوار کر کے نہیں آنا, ہم کو خاص صرف اور صرف نماز کے اندر مشغول ہونا, اور اللہ کے لیے ہم کو ایک بڑا فریضہ ادا کرنا ہے. اللہ کے سامنے کیا کرنا ہے؟ کھڑا ہونا, اس کا استظار پیدا ہو جائے, جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. تحقیق فلاح کو پہنچ گئے, کامیابی کو پہنچ گئے او نمازی, او مومن لوگ جو اپنے نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں, تھوڑے دھیان سے نماز پڑھ رہے ہیں. کون سی رکعت چل رہی ہے, میں کیا سورت پڑھ رہا ہوں. آج اللہ ہم کو سب کو معاف کرو کہ پہلی رکعت میں نے کون سی سورت پڑھی ہے, بعد میں کون سی, ہم کو یاد رہتا نہیں ہے, اس لیے کہ کام ہی اتنے ہمارے ذہنوں پر سوار ہوتے ہیں. اس کے لیے فرض نماز سے پہلے سنت دی ہے, تاکہ جو کچھ آنا جانا ہے دھیان ادھر ادھر بھٹکنا ہے سنت میں بھٹکے, کہ پہلے آئے ذرا سنت پڑھے اور پھر فرض نماز میں بالکل خشوع خضوع کے ساتھ کیا ہو جائے, داخل ہو جائے. اس میں جو چیز پڑھی جاتی ہے نا تو اس کا تھوڑا کان میں آواز آنا چاہیے. ہم کیا پڑھتے ہیں کچھ سمجھ بھی نہیں آتا, اگر کان میں کم سے کم تکبیر تحریمہ کی آواز آئے, اللہ اکبر ہم جو بول رہے ہیں, اگر میرے پاس ساتھ مائک ہے تو میرے کو مائک میں آواز آ جائیں گے. اگر یہاں پر شور و گل نہ ہو, پنکھے نہ ہو, تو کم سے کم ہر ایک کے کان میں لفظ اللہ اکبر آنا چاہیے. پہلا اللہ اکبر کان میں آنا یہ فرض ہے, دوسرے آنا یہ کیا ہے, سنت ہے. تسبیحات جو پڑھیں گے, سورہ فاتحہ پڑھیں گے, تحیات پڑھیں گے, اس کا کان میں آواز آنا, خود کو آواز آنا کیا, یہ فرض ہے, فرض. اگر نہیں آئے گا تو نماز ہی نہیں ہوگی. اس کے لیے سمجھے, اگر گونگاڑ بازار نہیں, بالکل شور شگپ نہیں ہے, سائلنٹ اگر ہوتا تو اتنی آواز ہم بلند کریں کہ ہم کو ہمارے کان میں آواز آ جائے. کان میں آواز آئے گا نا تو خود بخود ہمارا ذہن یہاں بھٹکنے سے کیا ہو جائے گا, دور ہو جائے. اتنا بھی زور سے نہ پڑے کہ بازو والی نمازوں کو کیا ہو جائے, تکلیف ہو جائے. تو اس میں میانہ رویہ اختیار کریں کہ جو کچھ ہم تلاوت کریں, ذکر کریں, تسبیحات پڑھیں, تشہد پڑھیں, تو اس کا تھوڑا اتنا بلند آواز سے ہو کہ ہم خود اس کو سن سکیں. اگر سمجھے شور و گف ہے تو سننا ضروری نہیں ہے, آواز بلند کرنا اتنا ضروری ہے. شور و شگف ہے تو صرف کیا ہے, ہم آواز کو بلند کریں, لیکن اس کا ذریعے سے ہم کیا استحضار پیدا کریں گے انشاءاللہ. اور آخری جو چیز تھی وہ کیا ہے, توبہ. کہ ہر وقت بندے کو چاہیے کہ گناہ جب بھی ہو جائے تو کیا کرے, توبہ کرے. توبہ کے لیے سمجھ لیجیے کہ مہلت نہ دے, بلکہ فوراً کیا کرے, توبہ کر لے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر میں اعلان یہ تھا کہ ابھی چھٹیاں آ رہی ہے, تو چھٹی کے اندر ہمارے اسٹوڈنٹ جو حضرات ہیں, ان اسٹوڈنٹ حضرات کی جماعتیں انشاءاللہ نکلیں گے عشرے کی. تو ہر ایک گھر والے ذمہ دار فکر کریں گے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ کا جو وقت ہے کم سے کم 10 دن, زیادہ لگائے تو اور اچھا ہے, تو کم سے کم یہ 10 دن ان کو اللہ کے راستے میں لگانا ہے. تو جو کچھ بھی بچے پڑھتے ہیں 10ویں 12ویں 14ویں جو کچھ بھی پڑھتے ہیں اسٹوڈنٹ حضرات, تو ان سے گزارش یہ ہے کہ ان کا یہ کم سے کم 10 دن یہ کیا ہو جائے, اللہ کے راستے میں نکلیں. اور اسی طرح مستورات کے اندر بھی جو بڑے بچے ہیں, بڑے بچے ہیں اپنے والدین کے ساتھ, بڑے سمجھ لیجیے کہ گھر کے عورتوں کے ساتھ, وہ بھی کم سے کم 3 دن اللہ کے راستے میں لگائیں. تو تمام حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس کی ذرا فکر کرے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.